تابعین کے زمانے کا واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان شخص گھر سے نکلا تو اسے آواز آئی حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ ابھی اس نوجوان کے نکاح کو 2 ماہ ہوئے تھے اور گھر جا کر اپنی بیگم کو کہنے لگا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے۔ بیگم نے مسکرا کر کہا کیوں نہیں، میں آپ کو زرہ خود پہناؤں گی، تلوار آپ کے ہاتھ میں خود تھماؤں گی اور آپ کو گھوڑے پر بھی خود سوار کروں گی، اور یہاں تک کہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو بستی کے آخر تک روانہ بھی کروں گی۔ اسی طرح ہوا، جب وہ چھوڑ کر اپنے خاوند کو گھر واپس آئی تو اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا نہ جانے واپسی ہوگی اس کی میرے خاوند کی یا نہ ہوگی۔ اپنے خاوند کے انتظار میں دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدل گئے، اور کبھی اس کی خبر آ رہی ہے کہ تیرا خاوند شہید ہو چکا ہے، اور کبھی یہ خبر آ رہی ہے نہیں شہید نہیں ہوا بلکہ زخمی ہوا ہے، اور کبھی خبر یہ آ رہی ہے کہ تیرا خاوند واپس آ رہا ہے۔ اسی کشمکش میں 27 برس گزر گئے، اور جب وہ خاوند واپس آیا رات کا پہر تھا اور آ کر دیکھنے لگا کسی زمانے میں میرا بھی یہاں مسکن ہوا کرتا تھا، میرا بھی گھر یہاں ہوا کرتا تھا، تو سامنے اس کے ایک گھر کی طرف ایک جھونپڑے کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس گھر کے اندر گیا اور سامنے ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا ہوا، اور اس نے اس بوڑھے کے گریبان پکڑ کر کہا او چور کہاں گھسا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں چور نہیں ہوں، کسی زمانے میں میرا بھی یہاں مسکن ہوا کرتا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ میرا گھر ہے۔ رات کے وقت میں آیا وہ بوڑھا، اس وقت میں لائٹیں تو نہیں تھی لیکن چاند کی چند شعائیں پڑ رہی تھی، اور بالکنی سے کھڑی ہو کر اس کی ماں یہ دیکھ رہی تھی بچے کی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو، اس کو گریبان سے چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ کیوں چھوڑوں؟ اس نے کہا کہ ظالم یہ وہ ہے جس کے لیے تیری ماں 27 برس کے جس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا اماں یہ وہ شخص ہے، یہ ہے میرا باپ جس کے بارے میں تم مجھے قصے سنایا کرتی تھی، تم مجھے قصے سنایا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی تیرا باپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہے۔ کالی داڑھی لے کر جانے والا شخص سفید داڑھی لے کر جب واپس آیا تو ایمان کا نور اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔